بہت سے دوست میری امید پسندی سے تنگ آ چکے ہیں۔ پہلے وہ سوال پوچھتے تھے، اب دوست سوال نہیں پوچھتے۔ نفرتوں کی یلغار اور وسوسوں کے طوفان نے کچھ دوستوں کو ایک خیالی نتیجے تک پہنچا دیا ہے۔ پرسوں ایک دوست ڈاکٹر اقبال مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور صرف یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ حالات 1971 سے بدتر ہو چکے ہیں اور ہم ایک اور سکوت ڈھاکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آج کے پاکستان اور 1971 کے پاکستان میں کیا مماثلت ہے۔ سکوت ڈھاکہ ایک فوجی آپریشن کا نتیجہ تھا، لیکن آج تو کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ پاکستان پر جنرل یحییٰ خان کی نہیں، شہباز شریف کی حکومت ہے، تو پھر ہم کون سے سکوت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ 1971 میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان آمنے سامنے تھے۔ 2023 میں شہباز شریف اور عمران خان آمنے سامنے ہیں۔ دونوں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ کیا جاتی امرا اور زمان پارک آمنے سامنے ہے یا پنجاب کے مقابلے پر پنجاب آن کھڑا ہوا ہے؟ 1971 میں ہم بنگالیوں کو غدار اور ملک دشمن قرار دے رہے تھے، آج ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں۔ اس حقیقت سے انکار کیسے ممکن ہے کہ قیام پاکستان کے بعد 75 سال تک بنگالی، بلوچ، پختون اور سندھی غدار قرار دیے جاتے رہے؟ حسین شہید سہروردی، نواب نوروز خان زرکزئی، باچا خان، الطاف حسین اور محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت بہت سے سیاستدانوں اور صحافیوں پر انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون 24A کا استعمال ہوتا رہا، لیکن پاکستان کی عدالتوں کو انسانی حقوق یاد نہیں آئے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جاوید ہاشمی اور اختر مینگل کے خلاف 24A کے تحت مقدمات درج ہوئے تو ہم نے مطالبہ شروع کیا کہ اس سیاہ قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ قائد اعظم نے بھی اس قانون کی مخالفت کی تھی۔ عمران خان کے دور حکومت میں اس سیاہ قانون کے تحت قومی اسمبلی کے ارکان پر مقدمات قائم ہوئے۔ 2020 میں رضا ربانی نے سینٹ میں اس قانون کے خاتمے کا بل پیش کیا۔ عمران خان کی حکومت نے بل کی مخالفت کی، لیکن بل منظور کر کے قومی اسمبلی کو بھیج دیا گیا۔ قومی اسمبلی نے بل کو منظور نہیں کیا۔ شہباز شریف حکومت میں آئے تو ایک دفعہ پھر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف اس نو آبادیاتی قانون کا استعمال شروع ہوا۔ اس مرتبہ 24A کا زیادہ استعمال وسطی پنجاب والوں کے خلاف ہوا۔ جیسے ہی پنجاب نے پنجاب کو غدار کہنا شروع کیا تو لاہور ہائی کورٹ کو احساس ہوا کہ 24A آئین پاکستان کی روح کے خلاف ہے، اور گزشتہ ہفتے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جس پر سب سے زیادہ خوشی کا اظہار تحریک انصاف والوں نے کیا۔ 24A کا خاتمہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن ہے، لیکن یہ کرن اس وقت ابھری جب اقتدار کی جنگ میں جاتی امرا اور زمان پارک والے آپس میں دست و گریبان ہوئے۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، سچ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی لڑائی میں بھی پنجاب کے مقابلے پر پنجاب کھڑا نظر آتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بائیکاٹ کی تجویز سب سے پہلے لندن میں موجود نواز شریف نے پیش کی۔ انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ نواز شریف اور بندیال دونوں پنجاب سے ہیں۔ نواز شریف کی پارٹی کے خیال میں جسٹس بندیال اور ان کے ساتھ بینچ میں موجود دیگر جج دراصل عمران خان کے حامی ہیں، حالانکہ ان جج صاحبان نے گزشتہ سال وہ فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا راستہ ہموار ہوا۔ بہرحال جسٹس بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججوں کا بینچ بہت متنازع ہو چکا ہے۔ ابتدا میں یہ 9 رکنی بینچ تھا، لیکن سکڑتا ہوا
3 پر آ گیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن پہلے بینچ سے علیحدہ ہوئے، پھر دوبارہ بینچ میں شامل ہو گئے اور ان کی شمولیت نے اس بینچ کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا۔ تاہم وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آمنے سامنے آنا جمہوریت کے لیے خطرات میں اضافہ کرے گا۔ 1997 میں حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آئے تو نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ 2023 میں یہ ناخوشگوار تاریخ پھر سے دہرائی جا رہی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن ججوں میں اختلافات کی وجہ شہباز شریف نہیں ہیں۔ یہ اختلافات 2019 میں پیدا ہوئے جب عمران خان کی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس صدر عارف علوی کو بھجوایا۔ اس ریفرنس کے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت، جنرل باجوہ نے کاشف عباسی، محمد مالک، ندیم ملک اور میرے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف گفتگو کی تو میں نے انہیں خبردار کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنا کر آپ عمران خان کی حکومت کو مشکلات سے دوچار کریں گے، لیکن جنرل باجوہ نے بڑی رونق سے میری رائے مسترد کر دی۔ ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہونے والی سازش پر جنگ میں کالم لکھ دیا۔ اس کالم کے بعد عمران خان نے مجھے بلایا اور یقین دلایا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھجوائیں گے، لیکن چند دن کے بعد انہوں نے باجوہ کے سامنے ہتھیار پھینک دیے اور سازش کا حصہ بن گئے۔ اس سازش نے سپریم کورٹ کے ججوں میں تقسیم پیدا کی، جو آج ایک بحران بن چکی ہے۔ جج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور ان میں نفرتوں کے بیج بونے والے باجوہ صاحب کا کمال دیکھیے کہ وہ نواز شریف کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ یہ قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ باجوہ نے کس کے ذریعے نواز شریف کے پیچھے پناہ حاصل کی ہے، لیکن یہ قصہ پھر کبھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو مکمل تباہی سے بچانا ہے۔ شہباز شریف کا مطالبہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں۔ عمران خان کو فل کورٹ پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن چیف جسٹس فل کورٹ بنانے پر راضی نہیں۔ وفاقی حکومت نے ایک قانون کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا ہے جس پر وہ خوش نہیں ہوں گے، لیکن چیف جسٹس کو اپنا ادارہ بچانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دینی ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے چیف جسٹس اور ان کے 2 ساتھی ججوں کے خلاف ریفرنس کی دھمکی غیر دانشمندانہ ہے۔ اس وقت دھمکیوں کی نہیں، افہام و تفہیم اور تدبر کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمر عطا بندیال کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے تو وفاقی حکومت کی موجیں لگ جائیں گی، تو وہ یہ غلط فہمی دل سے نکال دے۔ قاضی فائز عیسیٰ آئین کے بنیادی تقاضوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 1971 میں آئین ہوتا تو شاید سکوت ڈھاکہ نہ ہوتا۔ آج پاکستان بچانا ہے تو پھر آئین بھی بچانا ہوگا۔ خدا نخواستہ سکوت آئین کے بعد ہم سکوت ڈھاکہ سے بڑے سانے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔